قاطعتاً امراً، میں کسی بھی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی حتی تشہدون، جب تک تمہاری موجودگی نہ ہو۔ قالو، وہ کہنے لگے، نحن اولو قوہ، ہم طاقت اور قوت والے لوگ ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور سخت جنگجو لوگ ہیں، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، اب اختیار آپ کے پاس ہے، فَانظُرِي، آپ خود ہی سوچ لیجئے، ماذا تأمرین، آپ کیا حکم دیتی ہیں ہمیں۔ قالت، وہ کہنے لگی، ان الملوک، کہ بادشاہ لوگ، اذا دخلوا قریۃ، جب کسی بستی اور شہر میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور وہاں کے ذی عزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور حقیقت میں وہ اسی طرح کرتے تھے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ، پھر میں دیکھ لوں گی، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ قاصد کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، پھر جب بلقیس کا قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قال، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے لے کر خوشیاں مچاؤ۔ ارجع الیہم، اے قاصد واپس جاؤ ان کی طرف، فلنأتینہم بجنود، ہم عنقریب ان کے لیے ایسا لشکر لائیں گے، لا قبل لہم بہا، جن کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہوگی، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم ضرور ان کو ان کے ملک سے ذلیل و رسوا کر کے باہر نکال دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں، بلقیس جو سبا، ملک سبا کی ملکہ تھی اور وہاں حکومت کر رہی تھی، اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام کا خط آیا تو وہ کہنے لگی، اس نے اپنے سارے سلطنت کے وزیروں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگی، بتاؤ مجھے مشورہ دو، میں جب تک تم لوگ موجود نہ ہو کوئی مشورہ نہیں کوئی کسی بات کا فیصلہ کرتی ہی نہیں۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سلطنت کی جو ہے نا استحاض سے تعریف کر رہے ہیں کہ وہ سب کو موجود سامنے جو ہے نا اپنی دربار میں اس کا حاضر کر کے ان کی مشاورت سے کام کیا کرتی تھی، اور اچھی بادشاہت کی یہی نشانی۔ وہ کہنے لگے ہم بڑی قوت والے ہیں، بس لڑائی کو کہتے ہیں، اب آپ کا ہی حکم ہے، جو آپ نے حکم دینا ہو، تو نے حکم دینا ہو، وہ جو ہمیں حکم دے اب ہم اسی طرح کریں گے۔ اس نے کہا بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی شہر میں، افسدوها، اس کو اس میں فساد ڈال دیتے ہیں، اس کو برباد کر دیتے ہیں، اور یہ بھی، اور اس کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ میں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، فناظرۃ، پھر دیکھتی ہوں کہ کیا وہ لے کر قاصد کو پیغام آتا ہے۔ اتمدوننی کا مطلب ہوتا ہے تم مجھے مدد دیتے ہو، آتانی اللہ، دیکھیں آتانی اللہ کا لکھنے کا طریقہ منفرد ہے، کیونکہ یہ اسی طریقے سے شروع سے اس کو لکھتے آئے ہیں، حالانکہ اس کو چھوٹی یا کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں قرآن مجید میں اسی شروع سے یہی دستور چلا آ رہا ہے، آتانی لکھ کر چھوٹا سا یا اوپر ڈالتے ہیں، آتانی اللہ، اور تم اپنے ہدیوں سے خود ہی خوش ہو، ہم لے کر آئیں گے بھی جنود، جو ہے یہ لشکر کو کہتے ہیں، فوجوں کو۔ نخرجنہم منہا، اذلہ کا مطلب ہوتا ہے ذلیل، اور صاغرون کا مطلب بھی ہوتا ہے ذلیل۔ فرماتے ہیں کہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کا خط انہیں سنایا، ان سے مشورہ طلب کیا اور کہنے لگی، تم جانتے ہو جب تک میں تم سے مشورہ نہ کر لوں، تم موجود نہ ہو،
میرے پاس آؤ نہ اور میرے اپنے مشورہ نہ دو، میں کسی بات کا فیصلہ تنہا نہیں کرتی، اس لیے اس میں بھی تم سے مشورہ کرتی ہوں، بتاؤ کیا رائے ہے۔ سب نے اتفاقی طور پر کہا ہماری جنگی طاقت بہت زیادہ ہے، ہماری طاقت پوری دنیا میں تسلیم ہوتی ہے، اس طرف سے تم مطمئن رہو کہ ہماری فوج میں کوئی کمزوری ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسلحہ فوج سب کچھ A1 ہے ہماری، اور پوری دنیا میں اس کا لوہا مانا جاتا ہے، آگے جو آپ کا حکم ہو، ہم تابعداری کے لیے موجود ہیں۔ اس میں ایک حد تک سرداران لشکر نے لڑائی کی طرف اور مقابلے کی رغبت دی تھی، لیکن بلقیس جو تھی وہ بڑی سمجھدار اور عاقبت اندیش تھی، اور ہدہد کے ہاتھوں خط ملنے کے ایک کھلے معجزے کا وہ مظاہرہ اظہار، یعنی کہ اس کو دیکھ مشاہدہ کر چکی تھی، اور یہ بھی معلوم اس نے کر لیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت میں کی طاقت کے مقابلے میں میرے سارے لو لشکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر لڑائی کی نوبت آئی تو ملک بھی برباد ہو جائے گا اور میں بھی سلامت نہیں رہ سکوں گی۔ اس لیے اس نے اپنے وزیروں مشیروں سے کہا کہ بادشاہوں کا دستور یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، اسے اجاڑ دیتے ہیں، اور جناب باری تعالیٰ نے بھی اس کی اس بات کی تائید فرمائی کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ اس کے بعد اس نے ایک ترکیب سوچی کہ ایک چال چلے اور سلیمان علیہ السلام سے موافقت کرے اور صلح کرے، وہ اس نے ان کے سامنے پیش کی۔ اس نے کہا میں فی الحال تو ان کو انتہائی گراں بہا تحفہ بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں میرے قاصدوں سے کیا فرماتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ وہ تحفہ قبول کر لیں اور آئندہ بھی ہم انہیں تحفے اور جزیے اور ٹیکس دیتے رہیں اور ہمارا کام یوں ہی چلتا رہے، اور ہمیں ان پر اور انہیں ہم پر چڑھائی کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اسلام کی قبولیت میں اسی طرح اس نے ہدیے بھیجنے میں نہایت دانائی سے کام لیا۔ اسلام بھی ابھی قبول نہیں کرنا چاہ رہی تھی، کہتی ہے بس تحفے تحائف بھیجتے رہتے ہیں، وہ اپنی جگہ مطمئن، ہم اپنی جگہ مطمئن۔ وہ جانتی تھی کہ روپیہ پیسہ وہ چیز ہے جو فولاد کو بھی نرم کر دیتا ہے، وہ جانتی تھی روپے پیسے سے تو فولاد بھی نرم ہو جاتا ہے۔ نیز اس نے یہ بھی آزمانا تھا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے اس مال کو قبول کرتے بھی ہیں یا نہیں، اگر قبول کر لیا تو یہ سمجھ لو کہ وہ عام بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کو مال و دولت کی لالچ ہوتی ہے، اگر نہ قبول کیا تو پھر ان کی نبوت میں شک نہیں ہے، پھر وہ پکے اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنا بالکل بے فائدہ ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی براہ راست مدد ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں بلقیس نے بہت ہی گراں قدر تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے، سونا، موتی، مختلف قسم کے ہیرے جواہرات، اور کثیر تعداد کے اندر سونے کی اینٹیں اور سونے کے بیش بہا قیمتی برتن، سبحان اللہ۔ بعض کہتے ہیں کچھ بچے بھیجے عورتوں کے لباس میں، اور کچھ عورتیں بھیجی لڑکوں کے لباس میں، اور کہا قاصد کو کہ دیکھنا اگر وہ ان کو پہچان لیں کہ یار یہ جو مردوں والا لباس پہنا ہوا ہے یہ اس میں جو ہے نا ہے حقیقت میں عورتیں ہیں، اور عورتوں والے لباس میں حقیقت میں مرد ہیں، اگر انہوں نے یہ ڈیفرینشیٹ کر لیا اور پہچان لیا تو اے قاصد تم سمجھ جانا وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے جتنے بھی وہ آئے تھے سب کو کہا سب وضو کرو، سلیمان علیہ السلام نے سب کو کہا سب وضو کرو۔ لڑکیوں نے تو برتن سے پانی بہا کر اپنے ہاتھ دھوئے، اور لڑکوں نے برتن میں ہی ہاتھ ڈال کر پانی لیا۔ جو لڑکیاں تھیں جنہوں نے ظاہراً مردوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا، برتن سے پانی نکال کر یوں دھوتی رہیں، اور لڑکوں نے برتن کے اندر ہی ہاتھ ڈال دیے اور یوں ہی وضو کرنا شروع کر دیے۔ اس سے آپ نے دونوں کو علیحدہ پہچان لیا اور کہنے لگے یہ تو لڑکیاں ہیں، یہ سائڈ پر ہو جائیں، اور یہ لڑکے ہیں، یہ ادھر ہو جائیں۔ آپ نے دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں اس طرح پہچانا کہ لڑکیوں نے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کے اندرونی حصے کو دھویا، ہتھیلیوں کو، اور لڑکوں نے پہلے باہر والے حصے کو دھویا، تو اس سے انہوں نے پہچان لیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ ان میں سے ایک جماعت نے اس کے برخلاف ہاتھ کی انگلیوں سے شروع کر کے کونی تک لے گئے۔ یہ سارے امکانات موجود ہیں، واللہ عالم۔ یہ بھی روایات کے اندر ذکر کیا گیا کہ بلقیس نے ایک برتن بھیجا تھا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، اور کہا تھا کہ ان سے کہنا اسے ایسے پانی سے بھر دیں جو نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا ہو، جو نہ زمین سے نکلا ہو نہ آسمان سے برسا ہو، ایسے پانی سے بھر دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور گھوڑے دوڑائے گئے، اور جب گھوڑے دوڑے تو ان سے کہ جسموں سے پسینہ ٹپکنے لگا، انہوں نے وہ برتن ان کے پسینوں سے بھر دیا۔ اس نے کچھ خرمیرے اور ایک لڑی بھیجی، کچھ موتی اور ایک لڑی، اور آپ نے انہیں لڑی میں پرو دیا۔ اب اللہ ہی کو علم ہے کہ ان میں سے کون سا کچھ واقعہ ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا، لیکن یہ مختلف روایات ہیں۔ البتہ قرآن کے الفاظ سے یہ ظاہر ہے کہ آپ نے اس ملکہ کے تحفے کی طرف مطلقاً التفات ہی نہیں کیا، اور اسے دیکھتے ہی فرمایا کیا تم مجھے مالی رشوت دے کر شرک پر باقی رہنا چاہتے ہو؟ یہ ناممکن ہے، مجھے میرے رب نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ملک، مال، لو، لشکر سب میرے پاس موجود ہے، تم سے میں ہر لحاظ سے بہتر ہوں، الحمدللہ۔ تم اپنے ہدیے سے خود ہی خوش رہو، یہ کام تم ہی کو سونپا کہ مال سے راضی ہو جاؤ اور تحفہ تمہیں جھکا دیں۔ یہاں تو دو چیزیں ہیں، یا شرک چھوڑ دو یا پھر میری تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی۔ یہ مجھے مال نہیں چاہیے، یہ جو لے کر آئے ہدیے لے جاؤ، یہ ہدیے لے کر خود ہی خوشیاں مناؤ۔ اور یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے کہ اس ملکہ کے یہ قاصد واپس اس کے پاس پہنچے
بتاؤ حاضرین دربار سے کہا کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس یہاں لے کر آئے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا اور انہوں نے سونے چاندی کے فوراً 1000 محل تیار کر دیے. جنات نے فوراً 1000 محل سونے چاندی کے تیار کر دیے. جس وقت قاصد جو ہے پائے تخت میں پہنچے، ملکہ بلقیس کے قاصد جس وقت سلیمان علیہ السلام کے ملک میں داخل ہوئے تو ان محلات کو دیکھ کر ان کے ہوش ہی اڑ گئے اور کہنے لگے یہ بادشاہ تو ہمارے تحفے کو اپنی حقارت سمجھے گا، یہ تو اتنا امیر بادشاہ ہے. 1000 تو اس کے سونے چاندی کے محل ہیں، ہم تو تھوڑی سی اینٹیں لے کر آئے ہیں. یہ اینٹیں کدھر اور سونے چاندی کے محل کدھر، وہ بھی 1000. یہاں اس بادشاہ کے نزدیک تو سونا مٹی کی بھی حکمت نہیں رکھتا، اس نے سونے کے محلات بنائے ہوئے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بادشاہوں کو یہ جائز ہے کہ بیرونی لوگوں کے لیے کچھ تکلفات کرے. بادشاہ کے لیے یہ جائز ہے کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کچھ تکلفات کرے اور بیرون ملک کے بادشاہوں کے قاصدوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرے. پھر آپ نے قاصدوں سے فرمایا یہ ہدیے انہی کو واپس کر دو اور ان سے کہہ دو کہ مقابلے کی تیاری کریں. یاد رکھو میں وہ لشکر لاؤں گا کہ تم اس کے سامنے ہی نہیں آ سکتے. جنگ کرنے کی طاقت تو دور کی بات ہے، ہم انہیں ان کی سلطنت سے ذلیل و رسوا کر کے نکالیں گے اور ان کے تخت و تاج کو رون دیں گے. جب قاصد اس تحفے کو واپس لے کر شاہی پیغام بھی لے کر بلقیس کے پاس پہنچا تو بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا دل سے یقین ہو گیا اور اس نے لشکر اور سب کو حکم دیا اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. پورا ملک مسلمان ہو گیا اور اپنے لشکروں سمیت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اس نے رخت سفر باندھا. آپ علیہ السلام نے جب اس کا ایک قصد معلوم کیا اور ان کو سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ تو اپنی پوری سلطنت کے ساتھ آ رہی ہے میرے پاس اور سب کے سب مسلمان بھی ہو گئے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا. باقی بات انشاءاللہ بعد میں سبحان